بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے درس میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ عظیم فتح کے بعد خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 23 اشعار پر مشتمل ایک قصیدہ پڑھا، جس میں اول سے لے کر آخر تک آپ نے بہنسا کا عجیب نقشہ کھینچا ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصیدہ عربی زبان میں، لیکن میں اس کا ترجمہ نقل کر رہا ہوں۔ مشہور بہنسا قلعہ میں 3 سال تک ہمارے لشکر مرتے رہے اور اس کا دروازہ نہیں کھل رہا تھا۔ 8000 ہمارے لشکر کی تعداد تھی اور ہر بہادر 80 آدمیوں پر غالب تھا۔ جب قلعہ فتح ہوا تو زمین پر چلنے والے ہمارے لشکر کی تعداد صرف 3000 رہ گئی تھی۔ انہیں عیسائی علاقوں میں ایسی زمین اور فصیلوں پر چڑھ کر لڑنے والے فوج نہیں دیکھی۔ بہنسا کی طرح لڑائی ہم پر کبھی نہیں گزری، کیونکہ یہاں وسط شہر میں شیر کی طرح بدنموس رہتا تھا اور ان کے پاس 80,000 کا لشکر تھا جو اسلحہ سے لیس تھا۔ ہم اس پر 80 بار غالب آ گئے، مگر وہ ہر دفعہ دھوکہ کر کے بچ نکلتا۔ 3 بار ہم نے بہنسا کا دروازہ کھولا، لیکن اس کے لوگ پھر کفر کی طرف جھک جاتے تھے۔ فتح کے دن ہندی تلواریں خوب رقص کرتی اور رومیوں کو ذبح کرتے کرتے ہمارے ہاتھ تک جاتے۔ ہماری تلواروں نے ان کے 30,000 فوجی فنا کر دیے اور شدت جنگ سے ہمارے کلیجے آگ بھڑکا رہے تھے، یہاں تک کہ مقتولین سے ہم نے دشت و بیاباں بھر دیے۔ صحرا کے شیر ان کے گوشت سے سیر ہو کر خوب گیت گاتے تھے۔ ان کے 30,000 آدمی تتر بتر ہو کر بھاگ نکلے اور 20,000 زخمی پڑے ہوئے تھے۔ ان میں سے بعض نے اپنا مقصد پورا کر لیا اور بعض سرکش ہو گئے اور بعض مر کر قبرستان میں چلے گئے، اور ان کے بدلموس کو میں نے اسی دن قتل کیا، اور وہ مقدمۃ الجیش اور سب سے غالب تھا۔ میں نے جلدی کر کے اسے قتل کر دیا اور اس کو رونے والیوں کے لیے میدان میں پڑا چھوڑا۔ میں نے اس کے سر میں تلوار کے ایک ایسی ضرب لگائی جس سے وہ 2 ٹکڑے ہو کر خون میں لت پت گر پڑا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آپ کو مخاطب کرتا ہے، فرمایا، وہ خالد بن ولید کی تلوار کے مار سے زمین پر ایسا پڑا تھا جیسا کہ اس پر سارے حوادثات آئے ہوں۔ جب ان لوگوں کا بدنموس مارا گیا تو بکریوں کے اس ریوڑ کی طرح رہ گئے جس کا چرواہا غائب ہوا۔ وہ جنگ کے رمواج کا پیاسا تھا، چنانچہ ہمارے دستے اس کے قتل کے بعد خوشی خوشی واپس ہو گئے۔ بس کیا ہی وہ دشمن خدا شاہ سوار تھا جو بڑے لشکر پر باری تھا۔ پھر واحب عمر کی قسم، ہمارے جگر اس پر خوشی نغمہ سراہے، اور جگر تو فتح پر خوش ہوتے ہی ہے۔ ہم نے بہنسا کی زمین پر فتح کے بعد 1 ماہ قیام کیا اور مساجد کو آباد کیا۔ پھر میں 2000 نیزبر برادر صحابہ کے ساتھ عرض سعید کی طرف جلدی چلا گیا۔ بہنسا سے میں اسوان کی طرف چلا گیا۔ ان سب علاقوں کو 10 ماہ میں ہم نے فتح کر لیا، اور میرے ساتھ 30 مشہور کمانڈر ہیں، ان میں ہر جوان 1000 پر غالب ہے۔ پھر ہم ہند اور سندھ کی طرف متوجہ ہوئے اور ہمارے تلواریں نیام میں اللہ کے لیے تسبیح پڑھتی تھی۔ میں نے ہر مفتوح علاقہ میں اپنا لشکر تعینات کیا ہے تاکہ دین حق کو وہ قائم کرے اور حق ہی واضح رہتا رہے۔ یہ جاری بیان سب خالد بن ولید کا کلام ہے، بس میں جو شرح کرتا ہوں اور نقل کرتا ہوں اس کو خوب غور سے سنو۔ انسان کی لڑائی میں اس کی طرح کوئی سردار نہیں ہے، اور نہ اشعار کے جواہری فرونے میں اس کی طرح کوئی فصیح ہے۔ اور اس کے بعد اشرف المخلوقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو، جن کی طرف سب کائنات
مائل ہے، ان پر اللہ تعالیٰ کی درود السلام ہو جب تک روشنی ہے اور جب تک صبح کے وقت قمری جیت کے آئے، اور آپ کے صحابہ اور اہل بیت پر درود السلام ہو جنہوں نے اللہ کا دین قائم کیا اور شرک و کفر کو دفع کر دیا۔ یہ تھا قصیدہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مسلمان نے تو فتح حاصل کی، لیکن اس کے بعد مسلمان نے قلعے کے اندر کون کون سی کام کی، انشاءاللہ آخری درس اس تاریخ کا پھر ذکر کریں گے۔